میرے موضوع کے ساتھ، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو، تکبیر کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں، جو پیچھے تکبیر کہتا ہے۔ تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا کا پہلا مہینہ تو محرم عربی پہلا مہینہ ہے۔ یہ جو جنوری فروری مہینے ہیں، ان میں سے کون سے مہینے میں گزرا تھا؟ جس وقت کربلا آیا تھا، آج کل یہ چونکہ آپ کو پتا ہے یہ مہینے سارے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی مہینے جنوری فروری میں، دسمبر میں سردی ہی ہوگی، انگریزی مہینے میں دسمبر میں ہمیشہ، جنوری فروری میں سردیاں ہی ہوگی، اور آپ آ جائیں جون جولائی اگست میں گرمی ہی ہوگی، مگر یہ مہینے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جب 61 ہجری کا آغاز تھا، اس وقت محرم الحرام سخت گرمی میں آیا ہے، سخت گرمی لوگوں سے ہرائے آیا ہے، اس وقت گرم موسم تھا۔ تو یہ باقی مہینے انگریزی کے یہ تو بعد میں شروع ہوئے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت اسلامی مہینے تھے اور محرم الحرام کا مہینہ تھا جب ان کو شہید کیا گیا اور گرمیوں کا موسم تھا۔ میں کیسے کہا تھا کہ یہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ مقدس خاندان ہے، مقدس خاندان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے طہارت کلی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کے اندر اسے بیان کیا اور فرمایا تھا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اے اہل بیت تمہارا رب یہ چاہتا ہے، تمہارا رب یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس کہ وہ تمہارے اوپر سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ بولیے، اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ خدا ہے، ارادہ خدا ہے۔ اللہ رب العزت فقط ارادہ ہی کرتا ہے یا کرتا بھی ہے؟ بولے، وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر کر گزرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو پھر کر گزرتا ہے، اور پھر وہ طہارت ایسی عطا کرتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات ہے وہ مکے میں پیدا ہوتی ہے، اور سید کائنات کی ذات ہے وہ طاہر و اطہر ہو جاتا ہے، طہارت کاملہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا اے علی، میری اس مسجد کے اندر کسی شخص کو بھی اگر وہ جھوٹی اجازت کی حالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، مگر تو اور تیری فیملی خاندان تم جس حالت میں بھی ہو میری مسجد میں آ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے خود پاک کر دیا، اللہ رب العزت نے خود وہ مولا کائنات پیدا ہی مکہ میں، اللہ کے گھر کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میں بڑا سوچتا رہا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حرم کعبہ کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ تاریخ انسانی میں علی شیر خدا سے نہ کوئی پہلے میں گھر میں پیدا ہوا نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا۔ اسی طرح یہ کیوں پیدا ہوا اس کا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا سیدہ کائنات کے نکاح کے مسئلے پر کہ ان کے نکاح اللہ رب العزت نے پہلے عرش پر پڑھایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے عرش پر فرشتوں کو بلا کر علی و فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے، میرے معبود تو زمین پر پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ حدیث پڑھی اس دن یہ عمدہ کھلا کہ دلہن بیت مصطفیٰ کی ہے تو دلہا بیت خدا کا ہوگا۔ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا خدا کے گھر کا ہوگا۔ اس لیے پیدا ہوئے مکہ، اس لیے پیدا ہوئے مکہ میں۔ یہ نسخہ ہے جو شیخ الاسلام نے بیان کیا، ڈاکٹر محمد طاہر صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار اللہ رب العزت نے ان کو طہارت کاملہ عطا کی، طہارت کاملہ عطا کی، ہر قسم کے رجس سے ان کو ہمیشہ کے لیے پاک۔ اب وہ کون سے اہل بیت ہیں جو ہر قسم کے رجس سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیے تھے؟ بعض لوگ گڑ گڑ کرتے ہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ اہل بیت کی مختلف قسمیں ہیں، اہل بیت کی مختلف قسمیں، مختلف اقسام ہیں۔ ایک اصل اہل بیت ہے، کون؟ اصل اہل بیت۔ اصل اہل بیت وہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی تقسیم کے اندر شامل کیا۔
اور وہ کون ہے؟ یہ آیت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہے، امہات المؤمنین کے بارے میں، جو کائنات کی ساری عورتوں سے ممتاز اور بلندتر ہے، جنہیں آقا کی بیوی ہونے پہ شرف حاصل ہے، وہ اصل آنے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اصل آنے۔ اس کے بعد ہے داخل اہل بیت۔ کون؟ داخل اہل بیت، بیویاں اگر اہل بیت نہ ہو تو پھر اور اہل بیت ہوتا کون؟ تو پہلے بیویاں ہی اہل بیت ہیں، گھر والی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد داخل اہل بیت، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ وہ کون ہے؟ داخل اہل بیت، وہ اہل بیت کے بھائی مقدس 5 تن ہے۔ یہ مقدس، یہ وہ خاص طبقہ ہے 5 تن کا جن کی حضور نے علیحدہ سے خصوصیت بیان فرمائی، جن کو داخل فرمایا، بالخصوص داخل کیا اپنے اہل بیت میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، بیٹھے، حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر سیاہ چادر نہیں دی تھی جس کے اوپر گجارے بنے ہوئے تھے، گول، اس چادر کے آقا علیہ السلام نے اس کو لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد صاحبزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر بٹھایا اور چادر اوپر دیا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اٹھایا اور چادر کے اندر دے دی۔ پھر کچھ وقت گزرا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسی چادر کے اندر دے دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا کہ مولا کائنات علی شیخ خدا تشریف لے آئے، رسول اللہ السلام نے چادر اٹھائی، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، داخل کر کے چادر اوپر سے بند کر دیا، اور بند کر کے آقا علیہ السلام نے پھر اہل بیت کی تعریف کی۔ حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، بھائی یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، وَيُطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو ان کی پاکی کا حق ادا کر دے، تو ان کی پاکی کا حق ادا کر دے۔ تو یہ داخل اہل بیت ہے جو حضور نے داخل کیا، جن کی حضور نے تخصیص فرمائی ہے 5 تن، جن کو قرآن میں پاک کر دیا۔ حضور نے 5 خاص کیے، 5 قرآن نے کہا یہ پاک ہے، تو 5 کا عدد حضور نے مخصوص کیا اور پاکی رب نے عطا فرمائی، یہ 5 تن پاک ہو گئے۔ اور دوسری روایت ہے جب قرآن مجید کی آیت اتری یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام کو پوچھنے لگے یا رسول اللہ من هم الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر جن کی مودت کو واجب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے اب جواب جو دیا وہ بڑا، حضور علیہ السلام کے جواب پر قربان جانے کو جی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا میں خود ہوں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ جواب میں اگر آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنا نام لیتے کہ میں ہوں، کیا جواب غلط ہوتا؟ بولیے نہ ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں میں ہوں، علی شیخ خدا ہے، فاطمہ ان کے بیٹے، مگر آقا علیہ السلام نے ترتیب یہ نہیں رکھی، جواب کے مرکز میں اپنا نام پہلے نہیں رکھ دیا، اپنے آپ کو مرکز کر دیا جواب۔ صحابی نے پوچھا وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں سب سے پہلے فرمایا فاطمہ وابوہا وبعلہا وبدوہا، فرمایا فاطمہ اور اس کا باپ۔ حضور نے اپنا ذکر کیا، فرمایا فاطمہ اور اس کا باپ، قربان جائیں آقا سجدہ کائنات کو مرکز اہل بیت ڈکلیئر کرتے ہیں، خود اپنا نام ہی پہلے فرمایا فاطمہ اور اس کا باپ، وبعلہا اور اس کا شوہر، وبنوہا اور اس کے بیٹے، یعنی سب کچھ فاطمہ کے گرد ہوا ہے۔ فاطمہ کو درمیان میں کھڑا کیا، خود بھی سائڈ میں کھڑے ہوئے، ادھر علی شیخ خدا کھڑا کر دیا، ادھر بنو صاحبزادوں کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا اہل بیت کی برکت کیا ہے؟ فرمایا بھائی تعالیٰ یہ جو 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں بھائی
وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک کرتے تو ان کو پاک کر دیتے اللہ رب العزت نے پاکی عطا کر۔ اب کون مراد اہل بیت ہے؟ آج جس کے نام کے ساتھ دیکھیں شاہ لگا ہوا یہ تماشا ہے، یہ ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی حسین والے، سارے دن بھی حسین کہتے ہیں، صرف